محترم ناظرین، کبھی آپ ایسے حالات سے گزرے ہیں جب زندگی کے مسائل آپ کو بے بس کر دیتے ہیں، جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں بچا، جب مسائل پہاڑ کی طرح آپ پر گر پڑتے ہیں اور دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، جب آپ تنہائی میں بیٹھے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور دل میں ایک ہی سوال گونجتا ہے کہ اللہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے، کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ میں اس کی مدد کا مستحق نہیں؟ جب دل اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی آزمائش میں کیوں ڈالا اور کیا واقعی میں اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں؟ اگر آپ ایسے سوالات سے گزر رہے ہیں تو رکیں، ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک رہیں۔ ہم آپ کو 5 عملی اقدامات بتائیں گے جو آپ کے مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کرنے پر انتہائی مفید ہوں گے، اور بلکہ ان عملی اقدامات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپناتے ہیں وہ بھی آج کی ویڈیو میں سمجھیں گے، جنہیں اگر ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں شامل کریں تو انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ مشکلات کم ہونا شروع ہو جائیں گی، دل میں سکون آ جائے گا اور اللہ کی مدد کا یقین بڑھ جائے گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ترجمہ، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ اعتماد، یہ ایمان، یہ بھروسہ ہی وہ وجہ بنی کہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ سورہ انبیاء یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہماری مشکلات آسان ہو سکتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایسا بھروسہ کیسے پیدا کریں؟ یہ خالی الفاظ نہیں ہیں، ہم عملی طور پر کیا کریں؟ آئیے ان 5 نکات پر بات کرتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ آخر تک رہیے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے دل کی کیفیت کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اب ہم 5 نکات پر بات کریں گے تو ساتھ رہیں۔ پہلا نکتہ، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو۔ آپ سوچیں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی قریبی دوست یا عزیز پر بھروسہ کیا ہو اور آپ کا ساتھ نہ دیا ہو؟ اب ذرا یہ تصور کریں کہ وہ ذات جو آپ کو پیدا کرنے والی ہے، جو آپ کے ہر درد کو جانتی ہے، وہ آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے۔ سورہ طلاق، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کے دل میں یہ یقین آ جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اس میں آپ کے لیے بھلائی چھپی ہے تو آپ کا دل سکون پا لے گا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی بڑی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ سورہ انبیاء چلتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان عملی اقدامات کو اپنی زندگی میں کس طرح شامل کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو اور مشکلات آسان ہو۔ عملی قدم: 1، روزانہ اس آیت یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، خاص طور پر صبح کے وقت تاکہ دن کا آغاز اللہ پر بھروسے کے ساتھ ہو۔ اسے رات سونے سے پہلے بھی پڑھیں تاکہ آپ کا دل سکون پائے۔ اگر ممکن ہو تو نماز کے بعد بھی اس کو دہرائیں کیونکہ ذکر اور تکرار دل کو مضبوط بناتی ہے۔ تو اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے رکھیں اور دعا کریں، تیری یہ عہد کریں کہ آپ اللہ کے وعدے پر شک نہیں کریں گے۔ یہ یقین آپ کے دل کو مضبوط بنائے گا اور مشکلات آپ کو کمزور کرنے کے بجائے آپ کو اللہ کے قریب کر دیں گی۔ دوسرا نکتہ، صبر اور شکر کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مشکل وقت میں سب سے زیادہ کیا چیز ہمیں کمزور کرتی ہے؟ وہ ہمارا صبر پن ہوتا ہے اور جلدی سے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن ذرا رکیں اور یہ یاد کریں کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی۔ سورہ بقرہ میں صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پریشانی کو برداشت کریں اور خاموش ہو جائیں۔
اس کا مطلب ہے کہ آپ دل سے یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ شکر کی بات کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مشکل وقت میں شکر کیسے کیا جائے، لیکن رکیں اور اپنی زندگی پر غور کریں۔ کیا آپ کے پاس کھانا، پانی، چھت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم چلتے ہیں، آپ قدم اس کی طرف بڑھتے ہیں جس سے ہم صبر اور شکر گزار بن سکتے ہیں۔ عملی قدم، ہر دن اپنے دل سے ایک شکر کی چیز لکھیں تو صبر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں اپنی پریشانی آپ کے سپرد کرتا ہوں اور آپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ تیری روزانہ سجدے میں اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے وہ ایک چھوٹی سی نعمت ہو۔ جب آپ صبر اور شکر کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مشکلات کے بادل چھٹ رہے ہیں اور آپ کا دل اللہ کے نور سے بھر رہا ہے۔ یہ وہ بھروسہ ہے جو آپ کو طاقت دیتا ہے۔ تیسرا نکتہ، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بے چینی، اضطراب اور یہ سوال کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہی اصل بھروسے کی علامت ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ سورہ بقرہ۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن وقت گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے حق میں بہتر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے جب وہ دریا کے کنارے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ ظاہری طور پر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کیا اور دریا میں راستہ بن گیا۔ چلیے اب عملی قدم کی طرف بڑھتے ہیں جس سے ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ سکتے ہیں۔ عملی قدم، کسی بھی جب مشکل میں ہوں تو دل میں کہیں یا اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، تو اپنے ماضی کے واقعات پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیسے اللہ نے ہر آزمائش کے بعد آسانی پیدا کی۔ 3 روز کی اپنی زندگی کے ان لمحوں کو یاد کریں جہاں اللہ نے آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آپ اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کریں گے تو آپ کے دل سے بوجھ ہلکا ہو جائے گا جو آپ کو پریشان کر رہا تھا۔ یہ یقین آپ کے اللہ پر بھروسے کو ناقابل شکست بنا دے گا۔ یاد رکھیں وہ ذات جو آپ کو آزمائش میں ڈال رہی ہے وہی آپ کو اس سے نکالنے والی ہے۔ چوتھا نکتہ، دعا کو اپنی طاقت بنائیں۔ آپ کبھی ایسی حالت میں تھے جب آپ نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سب راستے بند نظر آئے۔ اس لمحے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کہی۔ دعا وہ ذریعہ ہے جس میں انسان زمین پر رہتے ہوئے آسمان سے مدد لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ غافر میں ہے۔ مشکل وقت میں اکثر ہم اپنے مسئلے کو ہر کسی سے شیئر کرتے ہیں، لیکن وہ ذات جو ہمارے دلوں کے راز جانتی ہے ہم اس سے بات کرنے میں غفلت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے دربار میں کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، وہ سننے والا ہے اور آپ کے آنسوؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ عملی قدم، آپ دیکھیں گے کہ روزانہ ایک وقت مقرر کریں جس میں تنہائی سے اللہ سے دل کھول کر دعا کریں، تو اپنی دعا میں اپنے مشکل حالات کا ذکر کریں لیکن ساتھ شکر کریں۔ تیری دعا کے ساتھ دوران یقین رکھیں کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اسے پورا کرے گا چاہے وقت لگے۔ اس عمل میں آپ کو سکون ہوگا اور آپ کو یقین دلوائے گا اللہ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ۔ پانچواں نکتہ، اللہ کی مدد کے لیے صدقہ کریں۔ مشکلات بڑھتی ہیں تو ہم اکثر اپنے لیے ہی سوچتے ہیں، لیکن اللہ کے نظام میں آسانی پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ترمذی میں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ اپنی تھوڑی سی دولت یا وقت کسی ضرورت مند کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ عملی قدم، اپنی حیثیت کے مطابق روز صدقہ کریں، چاہے وہ روپیہ ہی کیوں نہ ہو، تو کسی کے ضرورت مند کی مدد کریں یا کسی کو کھانا کھلائیں۔
اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ عمل اللہ کی رضا اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے کر رہے ہیں۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کے بھروسے کو مضبوط کرتا ہے بلکہ آپ کے دل کو اللہ کے قریب بھی لے جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ایک ایسی طاقت ہے جو ہمارے دل کو سکون و مشکلات کو آسان بناتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے 5 نکات سے بات کی۔ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں تو صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور دعا کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنائیں اور صدقہ دیں اور مدد کے ذریعے مشکلات کو دور کریں۔ یہ نہ صرف اللہ پر بھروسہ اور تعلق مضبوط کرنے کا ہے بلکہ یہ ہمارے دل کو سکون کی بھی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ یا اللہ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دل کو ایمان و یقین سے بھر دیں، ہمیں ہر آزمائش میں صبر عطا کریں اور آپ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق دیں۔ ہماری دعاؤں کو قبول کریں اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں، ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دیں۔ آپ ہمیں ہمیشہ اپنا بھروسہ کرنے والا بنا دیں۔ آمین۔ اپنا پیغام آگے پھیلائیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کریں تاکہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک بات کسی کی زندگی بدل دے۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے۔ آمین۔